اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل. خدا متعال کا انتہائی شکر ہے، انتہائی احسان ہے، اس نے ہمیں اپنے دین کی ہدایت نصیب فرمائی، قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت، ان کی مودت نصیب فرمائی ہے. ایک روایت کے مطابق آج کی شب شہادت ہے. ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام اس اعتبار سے چند منٹس مولا کی سیاسی زندگی کے بارے میں عرض کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ زاویہ کے عنوان سے جو تجزیہ اور تحلیل کا عنوان ہمارے پاس رہتا ہے اس کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے. جب بھی ہم سیرت ائمہ اطہار علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو شاید سب سے وزین موضوع، سب سے اچھا تجزیاتی کام شاید ہماری نظر میں وہ کام ہے جو رہبر معظم نے انجام دیا، اور الحمدللہ وہ کتاب ترجمہ ہو کر بھی آپ کے سامنے موجود ہے، جس کے اندر رہبر معظم نے 250 سالہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سیرت اور اجتماعی زندگی کو بیان کیا. اس کے اندر کچھ اصول ہیں کہ جو لمبی مدت کے اصول ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا تعلق اس زمانے کے خاص حالات سے ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ ہم سب کے لیے انتہائی اہم ہے کہ ہم ان کو سمجھنے کی کوشش کریں. کس طریقے سے اہل بیت اطہار اپنے زمانے کے چیلنجز کو دیکھا کرتے تھے، کیسے ان چیلنجز کو پورا کرتے تھے. جو اصولی بات سمجھ میں آتی ہے وہ کم مدت کے فائدوں کو نظر انداز کر کے لمبی مدت کے کاموں کو انجام دینا، اور خاص کر مولا چھٹے امام کی حیات طیبہ اس اعتبار سے انتہائی اہمیت کے حامل. امام کی زندگی کے اندر وہ تبدیلی رونما ہوئی کہ جو دنیا اسلام کی اہم ترین تبدیلیوں میں سے کہلائی، یعنی اقتدار اور حکومت کا بنی امیہ سے نکل کر بنی عباس کی طرف جانا. کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ کسی ایک پارٹی نے امام سے رجوع کیا اور انہیں دعوت دی کہ امام میدان کے اندر تشریف لائیں، مثال کے طور پر بیعت کے لیے پکارا، اور امام نے ان کی ان دعوتوں کو رد کر دیا. مثلا جیسا کہ شہید مطہری نے اپنی کتاب کے اندر بیان کیا ہے، اور رہبر معظم نے بھی اس کو بیان فرمایا کہ کبھی کوئی سپہ سالار دعوت دیتا تھا، کبھی لوگ آ کے دعوت دیتے تھے. امام مسلسل ایک بات کی طرف اشارہ فرماتے تھے، اور وہ یہ تھا کہ جو جنگ اس وقت ہو رہی ہے، فرمایا یہ حق و باطل کی جنگ نہیں ہے. اگر ان کے اپنے ماننے والے نے پوچھا کہ مولا آپ قیام کیوں نہیں فرماتے، تو آپ اور میں سالوں سے اس روایت کو سن رہے ہیں کہ امام نے بھیڑ بکری کے ریوڑ کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا اگر اتنے بھی ہوتے تو ہم قیام کرتے. اگر ہم اس روایت کو دیکھیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ امام کوالٹی کی طرف اشارہ کر رہے تھے، لوگوں کی بصیرت کی طرف اشارہ کر رہے تھے. اب مجھے تقریباً یقین ہے کہ ایسا نہیں تھا کہ جتنے لوگوں کی طرف امام نے اشارہ کیا تھا اور وہ شاید 18 یا 25 یا 40 اس سے کم ہیں. امام یہ کہنا چاہ رہے ہوں کہ 25 لوگ ہوں جو نماز صحیح پڑھتے ہوں. میرے خیال میں صرف یہ نہیں کہنا چاہ رہے ہوں. معاملہ صرف یہ نہیں ہے کہ تلاوت صحیح ہے یا نہیں ہے، قرات صحیح ہے یا نہیں ہے، نماز صحیح پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے. معاملہ اس سے بڑھ کر، اور معاملہ یہ بھی نہیں ہے کہ ان کے اندر سیاسی بصیرت ہے یا نہیں ہے. پولیٹیشنز بھی امام نے نہیں ڈیمانڈ کیے، جو مجھے سمجھ میں آتا. جو امام فرما رہے تھے
جیسا کہ ان کے صحابی ہارون کے واقعے کے اندر واضح طور پہ نظر آتا ہے، وہ یہ کہ اطاعت کتنی ہے، اور دوسرا جو ایک اور روایت کے اندر آتا ہے وہ یہ کہ ایثار کتنا ہے، قربانی کا جذبہ کتنا ہے۔ مثلا کوئی پوچھتا ہے کہ اے امام کیوں آپ قیام نہیں فرماتے؟ امام فرماتے ہیں کہ کیا وہ لوگ ایک دوسرے کی جیب میں حسب ضرورت ہاتھ ڈال سکتے ہیں؟ تو اس نے کہا مولا ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہاں پہ لگتا ہے جیسے ایثار اور قربانی کو دکھانا چاہ رہے ہیں۔ آیا مومنین ایک دوسرے کے لیے جذبہ ایثار رکھتے ہیں، جذبہ قربانی رکھتے ہیں؟ مثلا جس روایت میں بھیڑ بکریوں کے گروہ کی طرف اشارہ کیا، شاید وہاں پر مراد امام کی طرف سے پیروی اور تبعیت کی ہو، جیسے کہ حضرت جو ان کے صحابی ہارون تھے ان کے واقعے کے اندر نظر آتا ہے، کہا تندور میں کود جاؤ، وہ کود گیا، وہ دوسرا نہیں کودا۔ تو کبھی ایثار کو دکھایا ہے، کبھی انہوں نے پیروی کو دکھایا ہے، تبعیت کو دکھایا ہے، اور ظاہر ہے اس میں سیاسی بصیرت بھی شامل ہے کہ جو لوگ نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ آیا امام کیا چاہتے ہیں، تو امام نے فرمایا کہ یہ جو میدان ہے یہ ہمارا میدان نہیں ہے جس کے اندر اس وقت کام انجام پا رہا ہے۔ اس طرح کے بہت سارے مسائل، ہمارا موضوع چونکہ سیرت ائمہ اطہار نہیں ہے اس وقت، کم از کم اس وقت ہم موجودہ تعلقات کے اوپر، موجودہ حالات کے اوپر تجزیہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، لہٰذا صرف اشارتاً عرض کرنا چاہ رہا تھا تاکہ اس کی طرف بھی ہم توجہ دیں اور اس سے سیکھنے کی کوشش کریں کہ امام کیا چاہتے ہیں۔ امام تربیت چاہتے ہیں لوگوں کے اندر، امام بصیرت چاہتے ہیں لوگوں کے اندر، معاملات کی فہم اور شعور کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم یہ اندازہ لگائیں کہ جب یہ معاملہ بنی امیہ سے بنی عباس کی طرف جا رہا تھا تو اصل میں اس کو اہل بیت کی طرف آنا چاہیے تھا۔ اگر معاملہ بنی امیہ سے ختم ہو رہا تھا تو یقیناً اس کو اہل بیت کی طرف آنا چاہیے تھا۔ یہ کہ اہل بیت کی طرف نہیں آیا اور بنی عباس اس کو کہوں گا کہ لوٹنے میں کامیاب ہو گئے، جبکہ نعرہ انہوں نے بھی اہل بیت کا لگایا تھا، انہوں نے بھی نعرہ اہل بیت کا لگایا تھا۔ اب آپ تصور فرمائیے بنی امیہ کے خلاف مقابلہ ہو رہا ہے، بنی عباس اس مقابلے کو لے کے چل رہے ہیں، نعرہ اہل بیت کا لگا رہے ہیں، لیکن میدان پھر بنی عباس جیت گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بصیرت کی کمی ہے۔ اگر شیعہ آبادی کے اندر اس موقع کے اوپر کما حقوق بصیرت ہوتی تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جب نعرہ اہل بیت کا تھا، الرضا لآل محمد کا نعرہ تھا، جس کے اوپر اہل بیت راضی ہوں، جس کے اوپر آل محمد راضی ہوں، تو اس کو اہل بیت کی طرف آنا چاہیے تھا۔ اس طرح کے حالات کئی دفعہ پیش آتے رہیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بصیرت کی کمی ہے یہ ہمیں بار بار نقصان پہنچاتی رہے گی، جب تک کہ وہ بصیرت ایجاد ہوتی ہے، ایثار اور قربانی کا جذبہ ایجاد ہوتا ہے، اور تبعیت اور فرمانبرداری کا جذبہ ایجاد ہوتا ہے۔ الحمدللہ یہ زمانہ بہت بہتر زمانہ ہے۔ مجھے یوں احساس ہوتا ہے کہ اگر ہم عالمی تشیع کو دیکھیں یہ زمانہ بہت بہتر زمانہ ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ بہت ساری ایسی شرائط کہ جو اس زمانے میں قطعاً حاصل نہیں ہوئی تھیں، آج کے زمانے میں ہمیں لگتا ہے کہ کافی حد تک حاصل ہوئی ہیں۔ اس اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید ہمارے خیال میں یہ زمانہ ظہور کے زمانے سے بہت زیادہ مشابہ لگتا ہے، بہت زیادہ مشابہ لگتا ہے۔ انشاءاللہ خدا تعالی ہمیں امام وقت کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ ایک بار پھر ان کی ظہور کی تعجیل کی دعا کے لیے اور ان کے جد امجد کی تسلیت پیش کرنے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد عجل۔ متعدد موضوعات ہمارے پاس ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ پاکستان میں رہتے ہوئے اور انتخابات سے ایک مہینے سے کم فاصلے کے اوپر انسان کو کم از کم شروع انتخابات سے ہی کرنا پڑے گا۔ ایک بار پھر پاکستان میں انتخابات ہیں، ظاہر ہے کہ ایک مہینے سے کم ٹائم باقی ہے، اور سیاسی محاذ آرائی جو ہے وہ اس وقت اپنے عروج پر ہے۔ سارے پلیئرز میدان کے اندر اترے ہوئے ہیں، جوڈیشری بھی آ گئی ہے، قضائیہ اپنا کام کر رہی ہے کہ بھئی کس کو اندر کرنا ہے، کس کو باہر کرنا ہے، کس کو کینڈیڈیٹ رہنا ہے، کس کو نہیں رہنا ہے، کس کے کیا موقع ہیں جو ان سے چھیننے ہیں، کس کو ہیں کہ دینے ہیں۔ اور پیچھے سے جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ تو بہت زیادہ ایکٹیو ہوئی بھی ہے، اور وہ سارا جوڑ توڑ کا نظام جو ہر دفعہ ہوتا ہے وہ پھر دوبارہ ویسے کا ویسا چلا جا رہا ہے۔ اس دوران میں جو بہت ہی خطرناک خبر آئی اور جو چند دن پہلے آپ کے اور میرے سامنے آئی، جس کو دیکھ کر انسان پھر دوبارہ ایک اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں،
پاکستان کی اسٹریٹجی کے بارے میں سوال کرتا ہے، وہ ان دہشت گرد تنظیموں کے اوپر سے پابندی کا ہٹ جانا تھا۔ یہاں پر تھوڑا سا ایک بیک گراؤنڈ اگر ہم دیکھیں تو ہم جانتے ہیں کہ دہشت گردی کی جو اصل فضا بنی ہے پاکستان کے اندر، وہ ضیاء الحق کے زمانے سے بنی ہے۔ ضیاء الحق کے زمانے سے پہلے بھی سیاسی آگہی کا زمانہ تو نہیں تھا، کم از کم کہہ سکتے ہیں بے شعوری کا سا زمانہ تھا، لیکن دہشت گردی کا زمانہ نہیں تھا۔ یعنی مثلا اگر ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے کو غور کریں تو اس کے اندر ایک لبرلزم ہے، اس کے اندر ایک دھوکہ ہے، اس کے اندر ایک نمائشی کام ہے، لیکن بہرحال دہشت گردی نہیں تھی۔ اور ظاہر ہے کہ ضیاء الحق کے آنے کے بعد سے یہ دہشت گردی کا عنصر بہت شدت کے ساتھ آیا، اور ہم اور آپ جانتے ہیں افغان جہاد کا ایشو، سعودی عرب کا دخالت دینا، اور سب سے بڑھ کر امریکہ کی مصلحت افغانستان کے اندر۔ اب زمانہ دار ایسا ہے کہ سعودیوں نے خود بھی قبول کیا کہ اس وقت بھی جو ہم نے دخالت دی تھی وہ بھی امریکہ کے کہنے پہ دی تھی۔ جو شہزادے صاحب ہیں وہ یہ صاحب کہہ چکے ہیں کہ ہم نے اس وقت بھی جو کچھ کیا تھا وہ سعودیوں نے جو جہاد کا ساتھ دیا، دہشت گردی کا ساتھ دیا، بنیاد پرستی کا ساتھ دیا، وہ بھی امریکہ کے کہنے پہ تھا، یعنی وہی امریکی مصلحت جو افغانستان کے اندر تھی۔ بہرحال پاکستان بھی اس کے اوپر قربان ہوا اور پاکستان بھی اس کی لپیٹ کے اندر آ گیا۔ مشرف نے آنے کے بعد 10 سال کا البتہ ایک افراتفری کا ٹائم بھی ہے، جب ضیاء الحق کا خاتمہ ہوا اور مشرف کی حکومت آئی۔ اس 10 سال کے اندر آپ کو پتہ ہے 4 دفعہ وزیر اعظم بنے، اور کس طریقے سے ملک افراتفری بے ترتیبی کا شکار ہوا، یہاں تک کہ مشرف کے دور میں گویا ایک یو ٹرن کرنے کی کوشش کی گئی کہ مثال کے طور پر اس دہشت گردی کو ترک کیا جائے اور اس کو کسی طریقے سے ایک بنیاد پرستی کی جگہ لبرلزم کو اختیار کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن ہم جانتے ہیں کہ وہ کام انجام نہیں پایا۔ اور وہ جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا طریقہ کار تھا، دہشت گرد گروہوں کو لے کر چلنا، ان کے ذریعے سے اپنے مفادات کو حاصل کرنا، چاہے وہ کشمیر کے اندر تھے، چاہے وہ افغانستان کے اندر تھے، اسٹریٹجک ڈیپتھ اور یہ اور وہ، ہم جانتے ہیں وہ سب چلتا رہا۔ یہاں تک کہ چند سال پہلے پشاور کے اندر آرمی اسکول کا واقعہ پیش آیا، اور اس دن کے بعد سے ہماری اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں یہ یاد دہانی کروائی، وعدے کیے، بار بار دعوے کیے کہ اب ہم ان سب کو ختم کر دیں گے، اب ہم ان سب کو تبدیل کر دیں گے۔ یعنی بعض لوگ بیان کرتے ہیں کہ جب کوئٹہ کے اندر آخری کچھ سانحات ہوئے ہیں، جس کے موقع کے اوپر آرمی چیف کوئٹہ گئے ہیں، تو وہاں پر انہوں نے پرسنلی قوم کے نمائندوں کے سامنے بیٹھ کر یہ کہا کہ ہم افسوس کرتے ہیں اس پہ کہ ہم نے غلط کیا، اور اعلان کیا کہ آپ ہماری بات پہ یقین شاید نہ کریں لیکن ہم یہ کریں گے، ہم یہ کریں گے، یہ کریں گے۔ یہ سب باتیں کہی گئی ہیں، اور ان سب کو کہنے کے بعد امید یہ تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کم سے کم اس شعور کو حاصل کرے گی کہ انہوں نے 30 سال ضائع کیے ہیں، پاکستان کا وقت ضائع کیا، پاکستان کے عوام کا خون بہایا، اور کوئی چیز ایسی قابل قدر نہ اندرونی سطح پر نہ خارجہ پالیسی کے اندر حاصل نہیں ہوئی ہے، بلکہ ہر محاذ کے اوپر اگر میں کہوں ایک اعتبار سے شکست ہوئی ہے، چاہے وہ افغانستان کا محاذ تھا، چاہے وہ کشمیر کا معاملہ تھا، چاہے وہ مختلف جگہوں کے اوپر تھا۔ ان سب کے بعد یوں سمجھ میں آتا تھا کہ اب تو عقل آ جانی چاہیے۔ اب عقل آئے یعنی کیا مطلب؟ یعنی آپ دہشت گردوں کا ساتھ دینا بند کریں۔ اچھا، یہ دہشت گردوں کا ساتھ کیوں دیتے ہیں؟ یا یہ ساتھ دیتے نہیں ہیں بلکہ ان کا ساتھ لیتے ہیں یہ لوگ، کیوں؟ چونکہ ان کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اپنی جو انہوں نے اسٹریٹجی سوچی ہوتی ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے یہ دہشت گرد گروپ ہیں جو ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو مثال کے طور پر بعض دوست احباب بیان کرتے ہیں کہ جب اسٹیبلشمنٹ کے لوگ شیعہ افراد سے گفتگو کرتے ہیں اور ان کے سامنے یہ معاملہ آتا ہے کہ بھائی کیوں اسٹیبلشمنٹ دہشت گردوں کا ساتھ دیتی ہے، تو مثلا وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ شیعہ کب ہمارے کاز میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں؟ تو جو مثال کے طور پر اسٹیبلشمنٹ کو بیان کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جن کو آپ دہشت گرد کہتے ہیں یہ ہماری اسٹریٹجی میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں۔ مثلا کیا کہتے ہیں؟ کشمیر میں یہ لوگ لڑتے ہیں ہماری طرف سے، افغانستان میں یہ لوگ لگتے ہیں ہماری طرف سے، لیکن ان سے ہمارا سوال ہے کہ بھائی پاکستان کے اندر اہم ہے، پاکستان کے باہر اہم ہے؟ پاکستان اندر امن و امان ہوگا تو باہر کچھ لڑے گا،
اگر آپ دہشت گردوں کا ساتھ دے رہے ہیں اپنی کشمیر پالیسی کی خاطر، افغان پالیسی کی خاطر، وہ آپ کا چیپٹر ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کو اس طرح نپٹانا چاہتے ہیں، لیکن سوال یہ پاکستان کے اندر کیا ہوگا؟ اگر یہ طے ہے کہ ایک آدمی جو اپنی زبان سے پاکستان کے 20% سے زیادہ آبادی کے لیے خاص جملے انجام دیتا ہے، ادا کرتا ہے، ملک کے اندر اعلانیہ دہشت گردی کرتا ہے، ملک کے اندر اعلانیہ فساد کے بارے میں، قتل و غارت گری کے بارے میں لوگوں کو دعوت دیتا ہے، اس کو آپ کہہ رہے ہیں یہ محب وطن ہے؟ تو بھئی آپ کے محب وطن ہونے کا معیار کیا ہے؟ وطن کا معیار کیا رکھا ہے آپ نے بھئی؟ تو ہمیں واقعاً تعجب ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ 30 سال تک ایک غلط پالیسی کو جاری کرنے کے بعد، اس کی غلطی کا اعتراف کرنے کے بعد، تمام باتوں کو کرنے کے بعد پھر دوبارہ ان کو موقع دینا چاہتی ہے۔ اچھا، اب ظاہر ہے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ بھئی ظاہری طور پر وہ ہمارے سامنے آرگومنٹ کیا رکھیں گے، تو مجھے یقین ہے وہ آرگومنٹ یہ رکھیں گے کہ ہم نے ان کو انتخابات میں آنے کا موقع دیا ہے تاکہ ان کے دہشت گردی کے نیٹ ورکس کو سیاسی فریم کے اندر لایا جائے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ مصلحت اچھی ہے کہ اگر دہشت گرد اپنی دہشت گردیوں کو چھوڑ دیں، اپنی غلط باتوں کو چھوڑ دیں اور پولیٹیکل نیٹ ورک کے اندر آ جائیں، چاہے وہ پولیٹیکل نیٹ ورک ہمارے خیال میں کرپٹ ہی صحیح، اگر آ جائیں تب بھی اچھا ہے، لیکن سوال یہ ہے کیا اس کے آنے کے لیے قاتلوں کو بھی اجازت دے دی جائے، جن کے سروں کے اوپر قیمتیں لگی ہوئی ہیں حکومت کی طرف سے، جن کے اوپر پاکستان کی جوڈیشری کے اندر قاتل کے کیسز موجود ہیں، ان کو بھی اجازت دے دی جائے؟ اور اس سے بھی زیادہ سنگین معاملہ یہ کہ کیا انہوں نے کبھی یہ کہا کہ انہوں نے جو پہلے کیا تھا وہ غلط کیا تھا؟ کیا انہوں نے اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا؟ کیا انہوں نے جتنے بھی قتل کرنے والے تھے ان کو سرنڈر کیا، جس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ مثال کے طور پر اب ہم ان کو سیاست میں آنے کا موقع دینا چاہتے ہیں؟ تو بھئی کم سے کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ وہ آئیں، وہ اعتراف کریں کہ انہوں نے غلط کیا تھا، وہ آئیں کہیں کہ ہاں مثلا جو قاتل تھے ان کو وہ حوالے کریں، لیکن آپ کچھ نہ کریں، وہ اپنے اسی دہشت گردانہ فکر کے اوپر، فرقہ وارانہ فکر کے اوپر باقی رہیں، پاکستان کی امنیت کو تھریٹ کرتے رہیں، پاکستان میں رہنے والے محب وطن لوگوں کو تھریٹ کرتے رہیں، اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو شامل کرنے کے لیے پارلیمنٹ میں بٹھانا چاہتے ہیں۔ یہ آپ کی شکست ہے، یہ پاکستان کی شکست ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں اسٹیبلشمنٹ کے پاس بہت اچھا موقع تھا، پاکستانی عوام ان کے اوپر اعتماد کرنا چاہتی تھی، انہوں نے یہ کام کر کے نہ صرف اپنے پاؤں کے اوپر کلہاڑی ماری ہے بلکہ پاکستان کے مورل کو ڈاؤن کر دیا، پاکستانی عوام کے اوپر۔ اچھا، اب یہ پوری دنیا کے سامنے کہنا چاہ رہے تھے کہ ہم پاکستان کی اکانومی کو لے کر آگے بڑھیں گے، ہم خود اس بات کو سمجھتے ہیں پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ اس کی اکانومی بڑھے۔ اگر پاکستان ایک عرصے تک ایٹامک ویپن کے اوپر ڈیپینڈ کر کے اپنی ڈیٹرنس کے لیے اس کو استعمال کر رہا تھا، ہمیں معلوم ہے اب آبسولیٹ ہو گیا ہے، اور یہ پاکستان سی پیک کو استعمال کرے، اکانومی کو استعمال کرے، اور اکانومی پاکستان کی گروتھ کرے، اور پاکستان دنیا کے اقتصادی نقشے کے اوپر ایک طاقت بن کے ابھرے، یہ پاکستان کی ضرورت ہے، ہم اسے تسلیم کرتے ہیں، لیکن یہ قدم کس طریقے سے پاکستان کو مدد دے گا؟ دہشت گردوں کو الاؤ کرنا، اور اس کے بعد اب یہ اتفاق تھا یا جو کچھ بھی تھا، ایک دن انہوں نے دہشت گردوں کو الاؤ کیا اور اگلے دن انٹرنیشنل فورم کے اوپر پاکستان کو گرے لسٹ کے اندر دوبارہ ڈال دیا گیا کہ اس دہشت گرد ممالک کے فہرست کے اندر پاکستان باقی رہے گا، اور اس کے بعد جو پاکستان کے اوپر اقتصادی مشکلات اس کی وجہ سے پڑیں گی وہ سب اب دوبارہ سامنے آنے والی۔ تو کوئی انسان ان سے پوچھے کہ بندگان خدا، یہ جو تم پاکستان کے نام پر کر رہے تھے کہاں گیا تمہارے سارے دعوے؟ کیوں اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہو؟ پاکستانیوں کا مورل ڈاؤن کر رہے ہو؟ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کیسے آئے گی اگر آپ اس طریقے سے کھلے عام دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ تو یہ معاملہ صرف یہ نہیں ہے کہ مثلا ہم شیعہ اس بات کے اوپر ناراض ہیں کہ مثلا ان دہشت گرد تنظیموں کو کیوں اجازت دی گئی ہے، معاملہ صرف شیعہ سنی کا نہیں ہے، معاملہ پورے پاکستان کی مصلحت کا ہے، یہ پاکستان کی مصلحت کے خلاف ہے۔ تو اگر عقل مندی ہوتی، اللہ کرے کہ اللہ کرتا کہ اتنی عقل ہوتی ان کے اندر، تو ان کو ہرگز یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب دوسرا معاملہ ایک اور ہے، وہ یہ کہ کیا ان کو پارلیمنٹس کے اندر بٹھانا ہے؟ ایک تو ہمارے یہاں مصیبت یہ ہے کہ الیکشن کی جو ٹرانسپیرنسی ہے وہ سیریس ڈاؤٹ کے اندر ہے کہ بھئی الیکشن واقعاً الیکشن ہو بھی رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں۔ تقریباً کنفرم ہے کہ بھائی صحیح الیکشن نہیں ہوتے ہیں یہاں پر، یہ تو ہم لوگ کراچی کے رہنے والے، ہم لوگوں کو معلوم ہے کہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے،
اور کتنے الیکشنز جو ہیں وہ ہمارے سامنے آنکھوں کے سامنے کیا کچھ ہوتا رہا ہے. یعنی 12 ساڑھے 12 بجے پولنگ اسٹیشن چل رہے ہیں اور سامنے 8 بجے بند ہو چکے ہیں, اور لسٹیں پہلے سے تیار ہیں, ریزلٹس پہلے سے تیار ہیں, جو ریٹرننگ آفیسرز نے سائن کرنے ہی کرنے ہیں. یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ان کے ساتھ ان دہشت گردوں کو وہاں پہ لا کے کھڑا کر دینا, یہ تو پورے الیکشن کا ایک اور مذاق ہے, پاکستان کے الیکشن سسٹم کا مذاق ہے سارا. تو ہمارے خیال میں انتہائی غلط کام ہوا, پاکستان کی مصلحت کے بالکل خلاف ہوا. اب جو واحد چانس رہ جاتا ہے وہ یہ کہ ان کے حلقوں میں جو عقل مند لوگ ہوں وہ اپنی دہشت گردانہ فکر سے نکلیں, اور ان لوگوں کو شکست ہو تو کہیں جا کر چلو منہ دکھانے کے لیے ایک بات رہ جائے کہ ہاں یہ آئے اور شکست کھا گئے اور پاکستانی عوام نے دہشت گردی کا انتخاب نہیں کیا. لیکن خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر یہ ٹرینڈ باقی رہے جس طرح سے ہماری اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے, بجائے یہ کہ ان کے خلاف ٹرائلز ہوتے, بجائے یہ کہ ان کے خلاف عدالتیں ہوتی تاکہ عدالت کا وقار بڑھتا, پاکستان کے سیاسی نظام کا وقار بڑھتا, ان کو اجازت دے کر اور اپنے پاؤں کے اوپر کلہاڑی ماری انہوں نے. اب امید کیا ہے؟ اب الیکشن کی طرف ہے کہ بھئی یہ الیکشن کے اندر کیا ہوگا. اور الیکشن, پاکستان کے الیکشن پہ سولجر بازار میں بیٹھ کے بولنا انتہائی سخت کام ہے, انتہائی سخت کام. اور ہم سب کو معلوم ہے کہ کیوں سخت ہے, کس طریقے سے سخت ہے. صرف انسان آخر میں جا کر یہ سوچتا ہے کہ بھائی اگر ووٹر ہونے کے ناطے ہمیں کوئی کام کرنا ہے, مجھے یہ لگا جیسے ہمیں پارٹیز کے اوپر نہیں جانا ہے. مجھے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ ہمیں پرسنس پہ جانا پڑے گا, شخص کو دیکھنا پڑے گا یہ شخص کام آئے گا یا نہیں کام آئے گا. تو مجھے یہ لگا ہے, جیسے میں معتقد ہوں بہت ساری چیزوں کے اندر, وہ یہ کہ ایشو یہ نہیں رہے گا کہ مثال کے طور پر ہم کسی پارٹی کے لائل ہوں اور جو وہ پارٹی کہے صحیح صحیح غلط غلط ہم وہی کرتے چلے جائیں. میرے خیال میں ایسا نہیں ہو پائے گا. ہمیں اپنی بصیرت کو استعمال کرنا چاہیے. ایک ایک جگہ کے اوپر کیس اسٹڈی کرنی پڑے گی کہ بھئی یہ بندہ آیا واقعاً کام آئے گا یا نہیں کام آئے گا. اور جہاں تک پاکستان کے الیکشن سسٹم کا معاملہ ہے, اس کی ٹرانسپیرنسی کا معاملہ ہے, اس سے بڑھ کر مجھے ایک اور جگہ امید ہے. اس سے مجھے امید بہت کم ہے کہ پاکستان کے اندر ٹرانسپیرنسی بڑھتی چلی جائے. لیکن ایک امید اور ہے, وہ زیادہ امید ہے, وہ یہ کہ پاکستانی عوام بہرحال آہستہ 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 شعور کی طرف آ رہی ہے. مثال کے طور پر آج سے 10 سال پہلے 15 سال پہلے بہرحال الیکٹرانک میڈیا کی کمی کی وجہ سے, لوگوں کے اندر کمیونیکیشن کی کمی کی وجہ سے جو دھاندلیاں بہت آسانی سے ہو جاتی تھیں, اب وہ دھاندلیاں اتنی آسانی سے نہیں ہو پائیں گی. کچھ پاکستان کے سسٹمز نے بھی اپنے آپ کو امپروو کیا ہے, اور میرے خیال میں کہ یہ الیکشن خود ان امپروو سسٹمز کا ایک ٹیسٹ ہوگا جو نادرا وغیرہ کی طرف سے امپلیمنٹ کیا جائے گا. تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ چیز تو نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہونا چاہیے, لیکن کم از کم کچھ نہ کچھ ڈیولپمنٹ ضرور ہے. تھوڑا پاکستان کے عوام کے اندر شعور بڑھا ہے, تھوڑا کمیونیکیشن کی وجہ سے لوگوں کو انفارمیشن زیادہ اچھے طریقے سے مل رہی ہے. اور الحمدللہ امید انشاءاللہ یہی ہے کہ جو ہمارے اہل بیت کے چاہنے والے مختلف گروہ کھڑے ہو رہے ہیں, شاید انہوں نے بھی واقعات سے سیکھا ہوگا, انہوں نے بھی پچھلے زمانے کی اپنے فیصلوں سے سیکھا ہوگا. بس ایک پوائنٹ اس سلسلے میں اور عرض کروں گا, باقی آپ جو سوال کہیں گے اس کے اندر بیان کرنے کی کوشش کریں گے. ہمیشہ سے میں اس پوائنٹ کو بار بار اٹھاتا ہوں, ابھی دوبارہ اٹھاؤں گا, وہ یہ کہ بھائی ہمارے پاس کوئی نہ کوئی فورم ایسا ہونا چاہیے پارٹیز کے اندر یا پارٹیز کے باہر, جو الیکشن کے فیصلوں کے نتیجوں پر احتساب کرے, چاہے پارٹی کے اندر رکھیں چاہے پارٹی کے باہر رکھیں. مثال کے طور پر جو اہل بیت کے ماننے والوں نے گروہ بنائے ہیں, پارٹیز بنائی ہیں, بھئی کم سے کم پارٹیز کے اندر ہونا چاہیے. مثلا پچھلے الیکشنز کے اندر ایک گروپ نے, ایک پارٹی نے ایک فیصلہ کیا, وہ ڈیزاسٹرس تھا, تباہی تھی, اس گروپ کے لیے تباہی تھی, اس پارٹی کے لیے تباہی تھی. لیکن میں نے جتنے لوگوں سے پوچھا بھائی یہ فیصلہ کس نے کیا, خود اس پارٹی کے لوگ آخر تک یہ نہیں کہہ پا رہے, تسلیم نہیں کر پا رہے کہ یہ کہ فیصلہ کس نے کیا. تو ذمہ داری کہاں سے لیں گے, اکاؤنٹیبلٹی کہاں سے آئے گی, احتساب کہاں سے آئے گا. تو بھائی کم سے کم اتنا میکینزم ہونا چاہیے کہ اگر مثال کے طور پر اہل بیت کے چاہنے والوں کی یہ پارٹی ہے یا وہ پارٹی ہے,
یہ جو بھی فیصلے کر رہے ہیں کتنے لوگ کھڑے ہوں گے, کہاں سے کھڑے ہوں گے, کس کے ساتھ الائنس کریں گے, کس کے ساتھ الائنس نہیں کریں گے, کم سے کم اس کا کوئی نہ کوئی تو اپنے اندر اکاؤنٹیبلٹی رکھیں. تو مثال کے طور پر میں عرض کرتا ہوں کہ بھئی آپ کا کوئی نہ کوئی ایسا پلان ہو کہ جو آپ کو, آپ کے ماننے والوں کو یہ بتا رہا ہو کہ بھئی آپ 5 سال میں کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں, آپ 10 سال میں کہاں پہنچنا چاہتے ہیں. مجھے وہ وقت یاد آتا ہے, مثلا ایک شہر میں تھا, میں اب کسی کو ذرا سے بھی نام لوں تو سب کچھ کلیئر ہوتا ہے, اس لیے احتیاط کرتے ہوئے, ایک شہر میں تھا, وہاں پر الیکشن کے لیے تیاری کر رہے تھے ہمارے شیعہ کچھ دوست احباب. تو ان میں سے ایک سے مجھے بات ہوئی, تو اس نے کہا کہ ہم نے کل سے شروع کر دیا ہے کام. میں نے کہا بندے خدا, الیکشن میں 25 دن باقی ہیں, تم نے کل سے کام شروع کیا ہے. کہنے لگا ہمیں ٹاسک کل ملا ہے. میں نے کہا بس 25 دن کے بعد جو ہونے والا ہے اس کو تو پڑھنا کوئی مشکل کام ہے ہی نہیں, معلوم ہے تم پھر کیا کرو گے. میں نے کہا تم کیوں کر رہے ہو, اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہو, اپنی قوم کے ساتھ ظلم کر رہے ہو, تم 25 دن میں تم کیا تیر مارو گے. کہنے کہا ہمیں ٹاسک ہی اتنے میں ملا ہے, آخری وقت میں فیصلے ہوئے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے, پوری قوم کی نمائندگی کرنی ہے, لوگوں کے سامنے ساری باتیں بعد میں رہ جاتی ہیں. پاکستان کے اندر شیعت کی طاقت کم ہوتی ہے, زیادہ ہوتی ہے ان فیصلوں کے نتیجے میں. یہی نہیں پتا فیصلے کرتے کون ہیں, کیسے یہ فیصلے کر لیتے ہیں. کوئی فورم ہونا چاہیے, میں نہیں کہہ رہا باہر ہونا چاہیے, مثلا فرض کرو ضروری پبلک کے اندر ہو, پبلک کے اندر نہیں کم سے کم پارٹیز کے اندر ہو, تاکہ وہ ایک دوسرے سے تو احتساب لیں کہ بھئی یہ فیصلہ کس نے کیا تھا, بالآخر ہماری قوم کے ساتھ یہ ہو گیا. ابھی بھی نہیں معلوم یہ فیصلے, اللہ کرے کہ اندر کوئی سسٹمز بنے ہوئے ہوں, میکینزم بنے ہوئے ہوں, اور کوئی نہ کوئی جس کو ہم لوگ کہتے ہیں وائٹ پیپر ہو, جو یہ بتائے کہ بھئی یہ فیصلہ اس نے لیا تھا, اس فیصلے کی بنیاد یہ تھی, یہ فیصلہ صحیح ہوا یا یہ فیصلہ غلط ہوا, اس فیصلے سے ہم نے کیا سیکھا. ایسی کوئی چیز ہونی چاہیے. اللہ کرے کہ اندر اندر ہو جائے. ہم لوگ باہر کے لوگ ہیں, شاید ہمیں پتہ نہ چلے, لیکن ابھی تک کم سے کم 1-2 مہینے پہلے تک جب تک میں دوستوں سے پوچھتا رہا مختلف پارٹیز کے, ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے. اور یہ بہت خطرناک, فیصلے غلط ہوں گے اس طریقے سے. صحیح فیصلے ہونے کے لیے اس کا نظم و ضبط کے اندر آنا بہت ضروری ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. دوسرا معاملہ یمن کا معاملہ, اور یمن کے اندر جو کچھ آل سعود کے جرائم ہیں, اور ان جرائم میں ایک اور اضافہ جو انہوں نے پورٹ کے اوپر حملہ کیا, اور یمن کے مظلوم عوام کی جو آخری رسد کی لائن ہے اس رسد کی لائن کو کاٹنے کی کوشش کی. البتہ ایک ملک جس کی پورٹ سے زمین 1000 کلومیٹر کے قریب ٹچ ہوتی ہو, اس کو روک لینا تقریباً ناممکن ہے. لہذا مجھے یقین ہے کہ اگر یہ اس پورٹ کے اوپر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو بھی گئے سعودی اور اس کے الائنس, جبکہ مجھے لگ رہا ہے کہ قطعاً نہیں ہو پائیں گے, اگر ہو بھی گئے یہ ان کی لائف لائن بند نہیں کر سکیں گے, کیونکہ یمنیوں کے پاس پورٹ بہت زیادہ ہے, بہت لمبی ہے. ہاں اسٹیبلش پورٹ یہی ہے, تو ان کو کچھ نہ کچھ کسی اور طریقے سے سوچنا پڑے گا. لیکن جو ہدف حاصل کرنا چاہتے ہیں سعودی, اور اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا جرم نہیں کیا, جو اب تک سمجھ میں آتا ہے مغربی ممالک براہ راست ملوث ہوئے ہیں اس کے اندر. یوں سمجھ میں آتا ہے کہ سعودیز نے اور یو ای کے لوگوں نے مغربی ممالک کو انکلوڈنگ اسرائیل کنونس کیا ہے کہ چند دنوں کے اندر سعودی یمنی جنگ کا خاتمہ ہو جائے گا اگر پورٹ کے اوپر قبضہ ہو گیا. لہذا یوں لگتا ہے کہ تمام وہ ہیومن رائٹ کے دعوے اور تمام چیزوں کو پس پش ڈال کر ان سب لوگوں نے وحشیانہ حملہ کیا یمن کے اوپر, اس پورٹ کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے. الحمدللہ رب العالمین, جو رہبر معظم نے جنگ کے پہلے دنوں میں ایک جملہ فرمایا تھا, اور ظاہر ہے کہ ان کی بصیرت ہر گزرتے ہوئے دن کی وجہ سے ایک اور دفعہ ثابت ہوتی ہے. رہبر معظم نے فرمایا تھا سعودیوں کے جیتنے کا امکان 0 سے کم ہے. ہر گزرتا ہوا دن ان کی سازشیں اور ان کی سازشوں کا ناکام ہونا ثابت کرتا ہے. انہوں نے جو ظلم و ستم وہاں پر کیا, جس طریقے سے بمباری کی, نہیں معلوم دنیا کے کون کون سے اسلحے اور بموں کو استعمال کر لیا. لیکن ان کو ایک بات سمجھنی پڑے گی, واقعاً جو جنگیں جیتی جاتی ہیں وہ اسلحوں سے نہیں جیتی جاتی, جنگیں فوجیوں کے ارادوں سے جیتی جاتی ہیں. اگر ایک فوجی کرائے کا فوجی ہے وہ جنگ نہیں جیت سکے گا, اور اس کے مقابلے میں یمن کی قوم ہے جو عزت مند ہے,
اب ایک ایسی قوم جس کے اندر عزت کا جذبہ ہو، عزت کا جذبہ رکھنے والی قوم کو نہیں ہرا سکیں گے اسلحے کے ذریعے سے۔ البتہ یمن کا جو ٹیرین ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، مثلا وہی جو افغانستان کی سی ایک صورتحال ہے، وہاں پر پہاڑی علاقے بھی ہیں، وہاں پر میدانی علاقے بھی ہیں، بہرحال ان کو شکست دینا آسان کام نہیں ہے، لیکن سب سے امپورٹنٹ ٹیرین سے بھی بڑھ کر امپورٹنٹ ظاہر ہے یمنی قوم کا جذبہ ہے۔ یمنی قوم کے اندر، اور میں جذبے کو آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، سب سے امپورٹنٹ جذبہ جنگجو ہونا نہیں ہے، سب سے امپورٹنٹ جذبہ عزت مند ہونا ہے، کہ اپنے اندر ایک عزت کو احساس کرے کہ ہم دشمن کے سامنے تسلیم ہونے کی ذلت کو قبول نہیں کریں گے، اور یہ وہ جذبہ ہے جو ہمیں سید الشہداء سے ملتا ہے۔ سید الشہداء نے یہ جذبہ دیا، اور بار 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 ماڈرن ٹائمز کے اندر، وارفیئر کے اندر یہ بات بالکل سامنے آ رہی ہے کہ جس قوم نے سید الشہداء سے یہ جذبہ لیا ہے اس قوم کو شکست نہیں ہوئی ہے، چاہے وہ انقلاب اسلامی کے بعد ایرانی ہوں، چاہے وہ لبنان کے اندر حزب اللہ ہوں، اور چاہے وہ عراق کے اندر ہوں، چاہے وہ یمن کے اندر ہوں، چاہے دنیا کے دوسرے کونوں کے اندر ہوں۔ اگر کوئی سید الشہداء سے اس جذبے کو لے لیتا ہے کہ وہ دشمن کے سامنے جھکنے کی ذلت نہیں اٹھائے گا، اس قوم کو کوئی نہیں ہرا سکا ہے ابھی تک، اور یہ دور اس اعتبار سے بہت اچھا دور ہے۔ دوپہر بھی میں عرض کر رہا تھا خطبے کے اندر کہ مشکل یہ نہیں ہے کہ ظلم بڑھ رہا ہے، ظلم پہلے بھی بڑھ رہا تھا، ظلم پہلے بھی تھا۔ جو خوبی اس دور کے اندر ہے وہ یہ کہ جب ظالم ظلم کرتا ہے، مظلوم یہاں پہ صرف سر جھکا کر اپنے آپ کو پٹنے کے لیے پیش نہیں کرتا ہے، مظلوم مقابلہ کر رہا ہے یہاں پر۔ تو الحمدللہ رب العالمین، جمہوریہ اسلامی کی اسٹیبلشمنٹ کے بعد سے مسلمانوں کے اندر یہ جذبہ آیا کہ ہمیں مقابلہ کرنا ہے، اور مسلمان میں خاص کر اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ مثلا فلسطینی پہلے ہمارے ساتھ اچھے تعلقات میں نہیں تھے، ان کی اوپینین شیعہ کے بارے میں اچھی نہیں تھی اوپینین، لیکن انہوں نے سیکھا پھر فلسطینیوں نے حزب اللہ کے ذریعے سے اور لبنان کے ذریعے سے اور ایران کے ذریعے سے، یہاں تک کہ ان کی اوپینین تبدیل ہوئی ہے، انہوں نے سید الشہداء کے مارکے کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو یمن کے اندر ظلم ہو رہا ہے انتہائی تکلیف دہ، اور ابھی میں امریکہ کے معاملے کے اوپر بھی تھوڑا سا اشارہ کروں گا۔ 2000 تقریباً 300 بچے امریکی بارڈرز کے اوپر والدین سے جدا کر کے فوجی کیمپس کے اندر رکھے گئے، جس کے اوپر پوری دنیا کے اندر واقعاً کوہرام مچا ہوا ہے اس وقت کہ امریکہ نے یہ کام کیوں کیا۔ بالکل صحیح ہے، اس کے اوپر اعتراض ہونا چاہیے، میں بھی اس کے اوپر عرض کروں گا، لیکن کوئی یمنی بچوں کو کیوں نہیں دیکھتا ہے؟ 2300 بچے پیرنٹس سے، والدین سے جدا کر کے امریکی بارڈرز کے اوپر، میکسیکو سے جو بارڈر لگ رہی ہے، ان کو فوجی تنصیبات کے اندر رکھا ہے، جو یقیناً ظلم ہے، اس کے اوپر بات کریں گے، لیکن یمنی بچوں کو کوئی کیوں نہیں پوچھتا؟ وہ کسی فوجی تنصیبات میں نہیں رکھیں گے، وہ قبرستانوں میں دفن ہو رہے ہیں، وہ بمباریوں کے نیچے دفن ہو رہے ہیں، انہیں کوئی کیوں نہیں پوچھ رہا؟ جو دنیا ان 2300 بچوں کے اوپر چلا رہی ہے، بالکل صحیح چلا رہی ہے، ہم بھی اس کے اوپر چلائیں گے، لیکن ان کو یمنی بچوں کی لاشیں کیوں نہیں نظر آ رہی ہیں؟ یہ کیا ڈبل اسٹینڈرڈ ہے جو دنیا کے اندر آ گیا ہے؟ وہ ظلم ہے کہ آپ نے بچوں کو والدین سے جدا کیا، لیکن یہاں تو بچے مر رہے ہیں، کچھ بھوک سے مر رہے ہیں، سعودی عرب کے بلاک کرنے کی وجہ سے، کچھ بمباریوں سے مر رہے ہیں۔ جنگ میں سب سے بڑی قربانی بچوں کو دینی پڑتی ہے۔ یہاں پر آپ اور میں دیکھتے ہیں بچہ نفسیاتی طور پر اتنا زیادہ ولنریبل ہوتا ہے، وہ اتنا کمزور ہوتا ہے، ایک بچے کا آپ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے نعوذ باللہ کسی بچے کے ساتھ، سالوں تک اس کے دماغ کے اوپر یہ پرنٹ رہتا ہے کہ مثلا میں گاڑی کے اندر جا رہا تھا، میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا، جس کا باپ اس کے سامنے مرا ہو، جس کی ماں اس کے سامنے مری ہو، جس کے بھائی بہن اس کے سامنے مرے ہوں، اس کے دماغ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے بیچارے کے ساتھ؟ جس کے والدین اپنے گھر بار چھوڑ کر کیمپوں میں رہ رہے ہیں، جس کا باپ لنگڑا کے چل رہا ہے، جس کی ماں کے ساتھ یہ حشر ہوا ہے، یہ بچہ کیا یاد رکھے گا زندگی بھر کے لیے؟ ایک دو نہیں، لاکھوں بچے ایسے ہیں یمن کے اندر، وہاں 2300 بچے ہیں، وہ مظلوم ہے بیچارے، وہ 2300، ان کے لیے بھی عرض کرتے ہیں ہم، ان کے لیے بھی آواز اٹھانی چاہیے، پورے امریکہ کو کھڑا ہو جانا چاہیے، لیکن بھائی یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کا کرم ہے، خدا کا شکر ہے، مظلوموں کی آنکھیں کھلی ہیں۔ یہ جو خون بہتا ہے، جہاں کہیں بھی مظلوم کا خون بہتا ہے، الحمدللہ مجھے اس دور کے اندر جو سب سے اچھی خوبی نظر آتی ہے، یہاں مظلوم کا خون اثر دکھاتا ہے۔ گزشتہ صدیوں میں ایسا نہیں تھا،
مظلوم بیچارہ پستا بھی تھا اور اثر نہیں ملتا تھا. الحمدللہ رب العالمین. اس دور کی جو مجھے خوبی نظر آتی ہے مجھے کہ جب یہاں مظلوم مقابلہ کرتا ہے ظالم کے مقابلے میں، مظلوم کے خون کا اثر ہے، ظالم کو للکارتا ہے اور الحمدللہ رب العالمین کامیابی بھی نصیب ہوتی ہے. کوئی شک نہیں ہے جنگ یقیناً یمنیوں نے جیتنی ہے. سعودی یہ جنگ نہیں جیت سکتے، سعودیوں کے پاس کوئی چانس نہیں ہے. جیسا کہ رہبر معظم نے بابا سیرت جملہ ارشاد فرمایا، ان کے پاس 1% چانس نہیں ہے. جنگ یقیناً یمنیوں نے جیتنی ہے، اور اللہ نے چاہا تو ان یمنیوں کی قربانیوں کے نتیجے میں آل سعود کی بربادی حاصل ہونی ہے. ہر طریقے کا انالیسس یہ بتا رہا ہے سعودی برباد ہوں گے، آل سعود کو قطعاً برباد ہونا ہے. اور چاہے وہ اقتصادی طور پر سوچئے، چاہے وہ ان کے اپنے اندر خانہ جنگی کے امکانات کے طور پر سوچئے، ہمارے ذہن کے اندر جتنا بھی انالیسس کرتے ہیں کوئی چانس نظر نہیں آ رہا کہ سعودیز باقی رہیں گے یہاں پر. ان کو ختم ہونا ہی ہونا ہے. میں اکنامکس کے ان اعداد و شمار کو دوبارہ آپ کی خدمت میں عرض نہیں کروں گا کہ ان کا ڈیفیزٹ کہاں پر ہے، جنگ کا بوجھ ان کے اوپر کیسے ہے، جتنا بھی انہوں نے پلاننگ کی تھی کہاں سے پیسہ لائیں گے، کس طرح سے لائیں گے، وہ سب فیل ہو رہا ہے. جو انہوں نے IPO کرنا تھا وہ سب نہیں کر پائے. یہ جو بیچنا چاہ رہے تھے ارامکو کو، اس کی ڈیل نہیں ہو پائی ہے. کوئی انویسٹر یہاں پہ نہیں آئے گا. جو ملک اپنے اندر موجود انویسٹرز کو ہوٹل کے اندر بند کر کے مار کے ان سے پیسہ جمع کرے، وہاں باہر کا انویسٹر کوئی پاگل ہے کہ وہاں پہ آئے گا؟ یہاں پہ کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہو پائے گی. سعودیہ کے اندر ہوگی تو آرٹیفیشل ہوگی، ہم سب کو معلوم ہے. اور وہ جو UAE ہے ایک اشارے کے اوپر ہے. یمنیوں کو صرف یہ کرنا ہے کہ کسی دن جب ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوگا، انہوں نے 5-10 میزائل دبئی کے اوپر مارنے ہیں. یہ ہوگا، اور جس دن دبئی کے اوپر چند میزائل پڑیں گے پھر دیکھیں گے UAE کی اکانومی کہاں پہنچے گی، پھر دیکھیں گے UAE کی آبادی کہاں پہنچے گی. یہ کیا سمجھ رہے ہیں ظلم ہمیشہ ظلم چلتا رہے گا؟ کب تک یمنی برداشت کریں گے؟ اب یمنیوں نے ایک ٹالرنس دکھائی ہے، انہوں نے اپنے اندر ایک برداشت دکھایا ہے. وہ برداشت کیا ہے؟ وہ جتنے بھی میزائل فائر کر رہے ہیں وہ ایک سرٹن رینج کے اندر صرف سعودیوں کے اوپر فائر کر رہے ہیں. شہری علاقوں کے اوپر فائر نہیں کر رہے ہیں، وہ فوجی علاقوں کے اوپر فائر کر رہے ہیں. انہوں نے ایک اسٹینڈ دکھایا اپنے اندر. لیکن کب تک؟ مجھے یقین ہے یہ جو جنگ کی ایسکیلیشن ہے، جنگ جس طریقے سے بڑھ رہی ہے، اگر یہ جنگ جلد از جلد نہیں رکی، ایک ٹائم آئے گا جب یمنی مجبور ہوں گے. اور یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، ایران عراق کی جنگ کے اندر ایرانی حکومت تھی اور یہ سارے عرب مل کر صدام حسین کا ساتھ دے رہے تھے، اور ایرانی حکومت نے آخر وقت تک عربوں کے اوپر، شہروں کے اوپر جنگ نہیں کی تھی. اگر ایرانی چاہتے تمام عرب اسٹیٹس جو وہاں پر موجود تھی مڈل ایسٹ کے اندر، وہ سب کی سب ایرانی میزائلز کی زد میں تھی. ایرانیوں نے کبھی میزائل نہیں مارا ان عرب اسٹیٹس کو، صرف ایک دفعہ کویت کی ایک پورٹ الاحمدی کے اوپر مارا تھا. پن پوائنٹ جا کر الاحمدی پورٹ کے اوپر گرا تھا. یہ واقعہ کب کا ہے؟ یہ واقعہ آج سے 25-30 سال پہلے کا واقعہ ہے. دبئی محفوظ ہے کیا؟ دبئی دھاگے سے بندھا ہوا ہے. اگر کوئی دبئی کو گرانا چاہے دھاگے سے بندھا ہوا ہے، اس کو گرانا کوئی مشکل کام نہیں ہے. ان کو بھی پتا ہے کہ یہ لوگ کہاں پر ہیں. یہ لوگ اسلامسٹ کی یعنی یمنیوں اور مومنوں کے اس ضبط اور برداشت سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. کب تک ایسا رہے گا؟ یہ برداشت کبھی ختم ہوگا، اور جس دن ختم ہوگا میں آپ کو بتا رہا ہوں کسی ملک کے اندر طاقت نہیں ہے کہ برداشت کر سکیں. اور یہ ان سب کو معلوم ہے کہ یہ سب صبح سے شام تک برداشت نہیں کر پائیں گے اگر ان کے اوپر کوئی سخت وقت آ گیا. نہ ان کی آبادی کے اندر تیاری ہے. آپ نے خود UAE دیکھا ہوگا، پتہ نہیں کتنی دفعہ آپ دبئی گئے ہوں گے. کیا UAE کی عوام چند دن جنگ برداشت کر سکتی ہے؟ آپ ہمارے سامنے، آنکھوں کے سامنے ہیں. تو یہ لوگ دھاگوں کے اوپر کھڑے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں مقابلہ کرنے کے لیے. اور یہ اس برداشت کا کہ جس کے تحت، جس کی مصلحت کے تحت یہ نظام، اسلامی نظام کام کرتا ہے، اس سے سوء استفادہ کرتے ہیں. یہ اس سے غلط استفادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جس وقت یہ برداشت ختم ہوا ان کے اندر کچھ نہیں ہے پھر. اور میں عرض کر رہا ہوں تیسری دفعہ آپ کی خدمت میں، میرا نہیں خیال بہت بڑی دیر تک، بہت زیادہ دیر تک یمنی کسی برداشت کے اندر آئیں گے. رپورٹس موجود ہیں، اور اوباما نے اس کو بالکل بلنٹلی اپنی ایک کانفرنس کے اندر کہا، اپنے ایک اسپیچ کے اندر کہا کہ ایرانی
حوثیوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ وہ کیپٹل کے اوپر قبضہ نہ کریں، اور حوثیوں نے ایرانی کہنے کے باوجود کہ نہ کرو انہوں نے جا کے قبضہ کیا تھا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ایک ٹائم آئے گا کہ جب حوثی ایرانیوں کی سمجھائے میں نہیں آئیں گے۔ ایرانی، مجھے جو ابھی تک سمجھ میں آتا ہے کہ سسٹم اپنی ایک مصلحت کو لے کے چلتا ہے، سسٹم سمجھاتا ہے کہ دیکھو یہ مت کرو، یہ مت کرو، یہ مت کرو، کیونکہ اس سے معاملہ خراب ہو جائے گا۔ لیکن ایک وقت پہ پہنچ کر وہ جو گروپ وہاں پہ کام کر رہا ہوتا ہے اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنی مرضی سے کام کرتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ جو سسٹم پیچھے سے ہے، جو ایرانی سسٹم ہے اور انقلاب کا نظام ہے، وہ یقیناً حوثیوں سے کہتا ہوگا کہ تم نے دوسرے ملکوں کے اوپر فائر نہیں کرنا ہے۔ لیکن میں پھر عرض کر رہا ہوں، کب تک یمنی برداشت کریں گے؟ کب تک ان ظالموں کو ظلم کا موقع ملتا رہے گا؟ تو وہ دن دور نہیں ہے جب یہاں پر کوئی نہ کوئی پارٹی ایسی آئے گی جس کا برداشت ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہ کیا کر لیں گے؟ امریکہ کو انوالو کریں گے، برطانیہ کو انوالو کریں گے، اس پورٹ کے اوپر، حدیدہ کے اوپر حملے میں یہ سب انوالو ہوئے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے اپنے آخری فائرز بھی، آخری اسلحے بھی فائر کر لی ہیں کہ ہم امریکیوں کو لے آئیں گے، ہم برطانیوں کو لے آؤ۔ پھر کیا کر سکیں گے؟ نہیں کر سکیں۔ اب یہ بہت خطرناک ہوگا۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر کچھ ہفتوں کے اندر یہ پورٹ کا ایشو سالو نہیں ہوا، مجھے نہیں معلوم پھر یمنی کیا ریئیکٹ کریں گے، اور ریئیکٹ کرنے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں سیناریو بہت خطرناک ہوگا، اور اس کے بعد پھر پورا ریجن نہیں معلوم کس آگ کی لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ یہ خرابی یہاں پر ہے۔ اگر یمن کی طرف سے کسی بھی ملک کے اوپر کچھ فائر ہو گیا، اس کے بعد میرا اپنے خیال ہے یہ جنگ نہیں رک پائے گی۔ پھر تو ہمارے خیال میں یمن کی جنگ ان بے وقوفوں کے ظلم کی وجہ سے اب ایک ایسی جگہ کے اوپر آ گئی ہے کہ یہ کسی بھی ٹائم میں اسپریڈ ہو جائے گی، اور کسی بھی ٹائم میں اس پورے علاقے کے لیے انتہائی خطرناک نتائج لے کر آئے گی۔ اور ان ظالموں کو سوچنا چاہیے، مظلوم کب تک برداشت کرے گا؟ مظلوم کب تک اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے گا؟ اللہ انشاءاللہ ان ظالموں کو اور ان کے لشکروں کو نیست و نابود فرمائے، اور یمن کے مظلوموں کو جلد از جلد کامیابی اور فتح نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ صلی اللہ محمد عجل۔ مجھے عادت ہے اپنے اندر آپٹیمزم رکھنے کی، اچھا دیکھنے کی کہ اچھائی ہے، تو میں یمن کی جنگ میں اچھائی دیکھتا ہوں۔ وہ یہ کہ مظلوم مقابلہ کرتا ہے، ظالم کو سکھا دیتا ہے کہ دیکھو تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اور اسی طریقے سے میں بہت اچھائی دیکھتا ہوں کہ امریکہ میں ایک ایسا آدمی آیا ہے جس کو پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ مینٹلی اسٹیبل نہیں ہے یہ انسان۔ یہ بہت اچھا ہوا ہے، اس آدمی کے آنے سے ہمیں بہت فائدہ ہوا ہے۔ اور اس آدمی کے آنے سے جو بہت بڑا ایک فائدہ ہوا ہے وہ یہ کہ امریکہ کے سسٹم کے اندر جو منافقت ہے، وہ منافقت کھل کے سامنے آ رہی ہے۔ یہ آدمی کس مینٹل ایٹیٹیوڈ کا ہے، یہ آدمی کس مینٹل اسٹیبلٹی کا ہے، اس کے بارے میں سائیکالوجسٹ کیا کہہ رہے ہیں، سائیکیٹرسٹ کیا کہہ رہے ہیں، یہ سب اب پوری دنیا کے سامنے ہے، سب قبول کر رہے ہیں آدمی بیلنسڈ انسان نہیں ہے۔ یہ جس طریقے سے معاملے کو خراب کیا جا رہا ہے، صرف ایک خطرہ ہے، یہ تو جو کچھ کر رہا ہے وہ سب کر رہا ہے۔ امریکہ کے اس منافقت کا سارا اس نے پردہ چاک کر دیا، حتیٰ اپنے الائنس کے ساتھ جو اس نے کیا، جو اس نے کینیڈا کے ساتھ کیا، جو اس نے یورپ کے ساتھ کیا، جو اس نے چائنا کے ساتھ لڑنا ہے لڑ رہا ہے، جو یہ غلط سمجھ رہا ہے کہ تجارتی جنگ جیت سکے گا، وہ سب کے سامنے ہے۔ لیکن سوال ایک اور ہے، اس کو لانے والے چاہ کیا رہے ہیں؟ یہ جس حساب سے کام خراب کر رہا ہے امریکہ کے لیے وہ ناقابل تصور تھا۔ آج سے اگر 3 سال پہلے کوئی کہتا نا امریکن پریزیڈنٹ یہ ہوگا، یہ بالکل ایسے ہی جیسے آپ پاکستان کی کسی بہت بڑی یونیورسٹی کا نام لیں اور اس کہیں کہ اس کا وائس چانسلر مثال کے طور پر پیچھے گلی میں رہنے والا بچہ بن گیا۔ اس وقت 3 سال پہلے اگر کوئی کہتا امریکہ کا صدر ایک ایسا آدمی ہوگا جیسا یہ ہے اس وقت، ناقابل تصور تھا۔ جو زبان یہ استعمال کرتا ہے، جو سیاستیں یہ کر رہا ہے، کہیں ایک جگہ بھی عقل مندی کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی اس آدمی کے اندر۔ اور جو میں نے بچوں کے سلسلے میں عرض کیا، اس نے بارڈر کے اوپر بچوں کے ساتھ جو ظلم کیا وہ سب کے سامنے ہے۔ جو کچھ سوال یہ جو لانے والا ہے وہ چاہ کیا رہا ہے؟ ایک معمولی عقل مند انسان بھی یہاں پہ ہوتا، یہ نہیں کرنا تھا اس نے۔ یہ کوئی جو اس کو لایا ہے وہ کیا چاہ رہا ہے؟ تو جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو کوئی بھی اس کو لایا ہے، ہمارے خیال میں
فائنلی کوئی بڑی جنگ چاہ رہا ہے. جو بات سمجھ میں آتی ہے، جو کوئی بھی لایا ہے اس کو، اب وہ آپ کے یہ امریکن اسٹیبلشمنٹ لائے ہے، یا زائونسٹ لابی لے کر آئی ہے، یا اب جس کسی کا بھی نام لیں، لیکن جو بات مجھے سمجھ میں آتی ہے، جو اٹھان ہے معاملات کی، وہ جنگ سے کم پہ نہیں ہے. جو کچھ جس نے چائنا اور کینیڈا اور یورپ کے ساتھ کیا، وہ سب باتیں صلح کی باتیں نہیں ہیں، ایک جنگ کی باتیں ہیں ساری. تو اگر یہ انالیسس صحیح ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو لانے والی جو بھی اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ دنیا کو اگلے چند سالوں میں ایک جنگ میں دھکیلنا چاہ رہی ہے. اور جنگ میں دھکیلنا کب ضروری ہوتا ہے؟ آپ کے پاس فرسٹ ورلڈ وار کی ہسٹری موجود ہے، آپ کے پاس سیکنڈ ورلڈ وار کی ہسٹری موجود ہے. اسپیشلی سیکنڈ ورلڈ وار کی ہسٹری پڑھنے کے قابل ہے. کس طریقے سے 1928 میں ریسیشن آیا، اقتصادی کرائسس آیا، وہ اقتصادی کرائسس سالو نہیں ہو پایا یہاں تک کہ دوسری جنگ عظیم ہو گئی. اور دوسری جنگ عظیم کے نتیجے میں جو پوری دنیا کا پیسہ تھا وہ اسلحوں کی فیکٹریز کی طرف جانا شروع ہو گیا. اور اس کے بعد پھر امریکہ کی ڈومیننس کنفرم ہو گئی. اگلے 50 سال تک امریکہ بہادر جو تھا وہ پوری دنیا پہ حکومت کر رہا تھا. مجھے لگ رہا ہے اس سینیریو ریپیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. یہ 80-90 سال کے بعد وہی کام دوبارہ کرنا چاہ رہے ہیں. صرف یہ ہے کہ اس مرتبہ یہ سوچنا کہ لوگ نہ سمجھ سکیں تقریباً ناممکن ہے، تقریباً ناممکن ہے. تو کس امید پہ سوچ رہے ہیں کہ دوبارہ یہ اسلحہ چل جائے گا، دوبارہ یہ اسکیم چل جائے گی؟ یہ ان کے دماغ میں اس ٹائپ کے انسان کے ذریعے سے پاسبل ہے کہ یہ امریکہ کے موجودہ صدر کا جیسا ایک انسان آئے کہ جو اپنی غلط سیاستوں کے ذریعے سے امریکہ کو ایک قطعی جنگ کے سامنے لا کے کھڑا کر دے، دنیا جنگ کی طرف جائے، اور اس کے بعد آخر میں کہیں کہ ایک احمق آدمی آ گیا تھا، جیسے انہوں نے جرمنی میں کیا، اور سارا بلیم ہٹلر کے اوپر رکھ کر معاملے کو ختم کر لیا. تو مجھے ڈر یہ ہے کہ کہیں خدا نہ کرے یہ لوگ اس ٹائپ کا ایک ارادہ کر رہے ہیں. لیکن بالآخر انسان سوچتا ہے ان کے ارادے کچھ ہیں، اور یقیناً خدا متعال نے مظلوموں کو فتح دینی ہے، یقیناً ظالموں کا خاتمہ ہونا ہے. تو انشاءاللہ پروردگار عالم ان کے اس مکر و فریب کے مقابلے میں بھی کوئی نہ کوئی مصلحت ایجاد فرمائے گا. یہ دور بہت اچھا دور ہے، اس اعتبار سے بہت اچھا دور ہے. یہاں الحمدللہ مظلوموں کو کامیابی کا امکان بہت زیادہ ہے. ممکن ہے آپ اور میں اپنی زندگی کی ذاتی زندگی کی سختیوں کو دیکھ کر کہیں کہ دور اچھا دور نہیں ہے، لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا سختیاں ہمیشہ رہتی ہیں، مشکلات ہمیشہ رہتی ہیں، لیکن عزت اور فتح اس دور کے اندر ہے. انشاءاللہ خداوند متعال مظلوموں کو فتح و نصرت نصیب فرمائے انشاءاللہ. ایک بار پھر وقت کے امام کے حضور ان کے جد امجد کی شہادت کی تسلیت پیش کرنے کے لیے اور ان کی ظہور کی تعجیل کی دعا کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد.